تو یہ آپ جو تمثیلات دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ عام جس سے آپ عشق کرتے ہوں جس ہستی کے ساتھ اس سے نسبت دے چھوکرے کی یا اس طرح کی، آپ نہیں سمجھتے کہ کیا آپ کی علمی یا آپ کے لفظوں کی زمین اتنی بنجر ہے کہ آپ اس سے عالی و عرفہ مثالیں پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج موجود ہوں جہلم میں، اور جہلم کی فضا اس وقت جو ہے آج 7 مئی ہے تو کل 8 مئی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک بہت بڑا لانگ مارچ جو ہے جو باقاعدہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرا کے لگتا ہے ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، پتہ نہیں کہاں تختہ دار پہ لٹکوائیں گے۔ لیکن ان کے ویوز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں پاکستانی کے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور ان پر اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ کہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف فتویٰ دیا گیا بلکہ انجینئر محمد علی مرزا کے والد صاحب کے خلاف بھی FIR کاٹی گئی ہے اور اس وقت ان کی جان کو بھی تھریٹس ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کچھ تلخ بھی سوالات ہیں، کچھ شیریں بھی ہیں، امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے جی انشاءاللہ تعالی جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نادر بھائی، آپ کی ویلاگز وقتاً فوقتاً مختلف ٹاپکس کے اوپر میں دیکھتا رہتا ہوں، اور آپ جو اس معاشرے کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ بجائے اس سے کہ میرے بارے میں رائے آپ کسی اور سے پوچھیں، میں زندہ ہوں، مجھ سے آ کے پوچھ لیں، میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ بے فکر ہو کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پوری محفل بھی ہم نے 2.5-3 گھنٹے اٹینڈ کی، اور کچھ سوالات جو ہیں ہم نے آپ کی گفتگو کے درمیان بھی میں نے نوٹ کیا، ممکن ہے کہ وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو، لیکن سٹارٹ میں ہم آپ سے پوچھیں گے یہ کہ آپ کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور فکری بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، بلٹ اپ تو میرا بریلوی مکتب میں ہوا 31 سال تک۔ میں یعنی بائی برتھ جو جس فیملی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تو بریلوی تھی، لیکن پھر 2007 کے اینڈ پہ 2008 کے سٹارٹ پہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ دی کہ کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہو۔ کچھ باتیں اہل حدیث کی درست ہیں، کچھ بریلویوں کی، کچھ دیوبند کی، کچھ اہل تشیع کی، تو میں نے ان ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ کسی فرقے کا نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فرقے کا وہ ہوگا، اور وہ آج بھی اسٹیبلش فرقے موجود ہیں۔ میں نے کوئی نئی بات لانچ نہیں کی، تو میں نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کیا کہ یہ اتنے زیادہ جو فرقے بن گئے ہوئے ہیں تو یہ کیوں بنے ہیں؟ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی مضبوط بات تھی جس کی بنیاد پہ اس کی کمزور باتیں بھی ایکسیپٹ ہو گئیں پبلک میں، تو وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے ایک جگہ جمع کی، اور اللہ کا شکر ہے ہم تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اور اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی عام مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رسمی اداروں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک اسپیشلائزیشن کرتے ہیں۔ آپ خود اس چیز کے قائل ہیں کہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اپنا ماہر ہی گردانا جاتا ہے، اس ماہر کو ہی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی رائزہ نہیں کرے یا حتمی۔ آپ کسی رسمی ادارے میں بھی نہیں رہے، لیکن آپ باتیں وہ کرتے ہیں جو اسپیشلسٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسپیشلسٹ بن کے نکل رہے تھے نا، نہ تو ان کے کانسیپٹ کلیئر تھے، نہ انہوں نے قرآن و سنت پڑھی۔ 8 سال کے درس نظامی کے کورس میں 7 سال تک فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، اور آخری سال دورہ حدیث ہوتا ہے جس میں بس حدیث کا ایک دور ہے، گزر جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہ علماء نکلتے ہیں، دیکھیں اہل حدیث جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو علمی سمجھتے ہیں نا، ان کی اکثریت ہم سے پہلے جانتی نہیں تھی کہ مسلم شریف میں غدیر خم قرآن اور اہل بیت والی حدیث 4 جگہ پہ آئی ہوئی ہے۔ ان کو رٹائی گئی وہ حدیث جو ان 6 کتابوں سے بھی باہر تھی، قرآن اور سنت، جو کھینچتان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے، اور جو مسلم شریف میں تھی 6225 سے 6228 تک، نہ ان کے بڑوں کو پتہ نہ چھوٹوں کو پتہ۔ یہ تو ان کا علمی لیول تھا۔ باقی ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں کوئی فتویٰ نہیں دیتے، بالکل ہم بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ریفرنس ہے، آپ چیک کر لیں جو اس سے رزلٹ نکلتا ہے۔ فتوے تو انہوں نے دیے ہیں، سنیوں نے شیعہ کو کافر قرار دیا، شیعہ نے سنیوں کو گمراہ قرار دیا، بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا، دیوبندیوں نے بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ فتوے تو یہ دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو، اگر بات ہماری نکل ہے تو اب قرآن پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کے خلاف اب جو کوئی عالم بات کر رہا ہے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فزکس کا پروفیسر اگر آپ اسے کتاب سے غلطی بتائیں وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، لیکن کوئی مولوی ایسا نہیں کہ آپ اسے قرآن سے اس کے بابے کا ترجمہ دکھا کے اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں اور وہ مان جائے کہ میں نے غلط کیا ہے۔
تو اگر یہ حوصلہ جو ایک فزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر میں ہمارے علماء میں ہوتا نا تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے. آج تک کسی سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک مفتی ممبر پہ چڑھ کے یہ کیوں کہتا ہے کہ چاند گرہن اس وقت لگتا ہے جبکہ جو زمین ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے, تمہاری تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے کوئی ماہر بلائیں اور وہ ٹیڑھا لگا رہا ہو اور مفتی صاحب یہ کہیں کہ یار یہ ٹیڑھا لگ رہا ہے, اس پہ ذرا لیول رکھ کے دیکھ لو, وہ آگے سے کہ تیرے کو ڈگری ہے, ڈگری تو میرے پاس ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ مولویوں نے کیوں یہ زوم اپنا نکال لیا؟ واضح حدیث ہے بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اور آخری بات, آپ کو اگر پرائمری اسکول کا بچہ آ کے کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ تم پہلے جا کے ڈگری لے کے آؤ یا قرآن کھول کے پڑھیں گے؟ قرآن ہی کھول کے پڑھیں گے. اور قرآن میں وہ نکل بھی ہے تب بھی آپ کہیں چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں مولویوں کی, میں قرآن بھی نہیں مانتا, تو آپ ڈگری سے کیا اسلام سے ہی فارغ ہو جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یا تم مسلمان بنو یا اسلام سے فارغ ہو جاؤ. اسلام کو ایسے منافقین کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے کتابوں کے غدار ہوں. آپ کا لہجہ ایروگینٹ ہے, کیا ہے کہ آپ کے لہجے پر اعتراض کیا جاتا ہے یا آپ جو تمثیلات دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ عام جس سے آپ عشق کرتے ہوں جس ہستی کے ساتھ اس سے نسبت دے چھوکرے کی یا اس طرح کی, آپ نہیں سمجھتے کہ کیا آپ کی علمی یا آپ کے لفظوں کی زمین اتنی بنجر ہے کہ آپ اس سے عالی و عرفہ مثالیں پیش کریں؟ جی ہم نے تو کوئی مثال ہی نہیں دی ہے, ہم نے تو بتایا یہودی کہتے تھے, ٹھیک ہے. اور جب مثال دی جاتی ہے نا تو اس زبان کی لنگوسٹک کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ زبان کیا کہہ رہی ہے. پہلے تو میں بریلویوں کو ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں. ان کے اعلیٰ حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹنٹ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے, تم نے نامردی دکھائی. نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو. تو یہ کہیں گے نہیں اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے, کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی. تو اگر اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے, خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو, تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا. اعلیٰ حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا, اس میں الفاظ تھے افریت, جن میں سے ایک افریت. افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے, اس کو اردو نہیں آتی تھی, یو پی کا رہنے والا تھا, میں تو پنجابی ہوں, میں جسٹیفائی کروں گا جو کچھ بولوں گا, میں اسے جسٹیفائی کروں گا اللہ کے فضل سے. اردو لنگوسٹک کے اندر جب آپ مخالفین کے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے محاورے کا سہارا لیتے ہیں. اس طرح کے محاورے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام بعض اوقات صحابہ کرام کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تو مر جائے اور تیری ماں پیچھے. لیکن یہ محاورتاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر یہ کریں گے تو میں قرآن و سنت سے ایسی ایسی باتیں کروں گا کہ پھر وہ ایتھیسٹ میرے کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے. منو نہ چھیڑو, میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. جو عمران خان نے کیا سی, عمران خان تے ہوئے ہیں نا خطرے ناک, میں خطرے ناک ہو جاؤں گا, منو نہ چھیڑنا. تو قرآن میں آئے وہ کہتے تھے نبی پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, شاعر ہے, پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ کے اوپر انہوں نے تہمت لگا دی. ان سارے اعتراضات کو میں نے اردو لنگوسٹک کے محاورے میں جمع کیا تھا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں نہیں پتا دین کیا ہے, حالانکہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز لکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی. تو یہ قرآن کی تفسیر میں نے 8 سے 5 سال پہلے بیان کیا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس پہ بولتا ہے, میں تو بتاؤں گا نا کہ میں نے تو وہ بولا ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو. میں نے کہا تھا یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھائے گا. اچھا اب یہ کہتے تم نے کہا, میں نے کب کہا, میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بات کی. تو انہوں نے اگلی بات کی کہ اس کو ثابت کریں. تو بھائی آپ کا اعتراض پہلے تو ختم ہو گیا, گستاخی تو نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے یہ جملہ ثابت کریں, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو بھائی یہ اردو لنگوسٹک میں ساری. اچھا میں پھر نعوذ باللہ ایک ایک گالی جو قرآن میں نقل ہوئی ہے کافروں کی وہ میں ایک ایک اس کو بیان کروں. مثلا قرآن میں سورۃ المنافقون میں آیا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو یہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو انہوں نے کہا ذلیل. تو جب میں یہ قرآن سے نقل کروں گا تو میں نقل کفر, کفر نہ باشد. اب یہ اللہ کو بھی ٹیچ کریں گے کہ یا اللہ تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا,
تو قرآن میں تو موجود ہے سورۃ المنافقون کے اندر. تو جب ہم اسے کوٹ کرتے ہیں تو وہ نقل کفر نباشد ہوتا ہے. یہ جو میں نے چھوکرا لفظ استعمال کیا یہ تو ان کے پیر کرم شاہ صاحب کا بھی نکل آیا. انہوں نے سورہ مریم کی تفسیر میں حضرت ابراہیم کے والد نے جب ان کو ڈانٹا, والد تو نہیں تھے وہ ابا تھے یعنی چچا, اور وہ کافر تھے, تو اس میں پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کہ ان کے ابا نے یہی گمان کیا یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. وہاں لفظ ہے لڑکا. پھر میں نے انہیں اردو کی ڈکشنری سے بتایا چھوکرا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. لڑکا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے چھوکرا. یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. اب ان کو پسو پڑ گئے ہیں کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب تو بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, ڈاکٹر تعلق قادری کے استاد ہیں, اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان پہ حاشیہ لکھا ان کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور مفتی احمد یار خان نعیمی کے کلاس فیلو ہیں. مفتی احمد یار نعیمی اور پیر کرم شاہ انہوں نے اکٹھا 1947 میں دور حدیث کیا ہوا ہے. اب ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں رہا. اور سب سے بڑھ کر آج وہابی اور بریلوی بھائی بھائی بنے ہوئے نا, تو سرکار خلیل الرحمان جو سب سے بڑا فیس ہے وہابیوں کا, اس نے تو آگے کہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر اپنی امت میں گیا ہے تو سامنے بابوں نے یہی کہا کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں. یہ کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھائے گا. ہونا تو چاہیے تھا 1,24,000 FIR اس پہ بھی کٹوائی جاتی, اور اس نے کوئی رجوع نہیں کیا, ابھی بھی نہیں وہ کرے گا. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ بھیجے ہیں کہ یار چلو تم اگر انجینئر کے حق میں نہیں نہ بول سکتے تم اس سے معافی مانگ لو کہ مجھ سے غلطی ہوگی. کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, میں نے اردو لنگوسٹک کا محاورہ بولا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے. تو یہ لنگوسٹک کے اندر بات ہو رہی ہے, ہم نے نہیں کہا. یہی وجہ ہے بھائی, اس کے اوپر پہلے بھی FIR فارغ ہو چکی ہے, انہوں نے کٹوائی تھی آج سے 6 مہینے پہلے, FIA میں گئی فارغ, اور سرکار یہ بھی فارغ ہو چکی ہے کیونکہ جیلم کی جو کورٹ ہے اس نے جورسڈکشن اپنی اٹھا لی ہے. انہوں نے کہا یہ FIA کا کیس ہے اور FIA کے ساتھ ہم رابطے میں, انشاءاللہ ہم انہیں جواب دیں گے. سب سے پہلے تو یہ جو کلپ ہے نا, ان کو اوریجنل کلپ ہی نہیں ملتے, یہ کلپڑیاں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوتی ہیں. وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے, جائیں گورے کی عدالت میں مقدمہ رکھیں, وہ بتا دے گا آپ کو کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے. یہ جان بوجھ کے نا وہ الفاظ کے چناؤ کو گستاخی سمجھتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو پھکی دے دی ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو صحابہ کو لکھا ہے نامرد, تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی کو لکھا خبیث جن, ٹھیک ہے, اور یہ میرا کلپ آ رہا ہے, یہ تیار ہے, اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خوبیاں اور خامیاں. میں نے خوبیاں بھی بتائی ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ صرف باتیں پکڑتے ہیں. اور مجھے بتائیں کیا یہ آرٹ سے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے پچھلے 13-14 سال میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے عام ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ آ جائیں گے. 22 کروڑ کی عوام میں 19 اپریل کو 22 بندہ نہیں اکٹھا ہوا, اور وہ سارے کرائے کے لگ رہے تھے جو آئے ہوئے تھے کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ, اور جیلم کی 15 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, ٹھیک ہے, اکٹھے بھی ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے, اور آپس میں بیٹھنے کے لیے علمی اختلاف کر رہے ہیں. میرے ساتھ بھی علمی اختلاف کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں, میں جواب دوں گا. یہ گستاخی, واجب القتل, یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا نکالنا ہے انہوں نے؟ میرا تو کچھ نہیں بگڑنا. ان کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آرمی چیف کو قتل کر دو, ٹھیک ہے جی, وزیر اعظم کو قتل کر دو, ان کے خانسامے ان کو زہر دے دیں, چیف جسٹس کو اس کا خانسامہ زہر, اور اگلے دن پرچہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں شوگر دا مریض ہاں, میں فلانا مزید ہاں. او وزن نہیں چوک سکتے, کیوں گلاں کر دو؟ انجینئر جو بولتا ہے اللہ کے فضل سے اس کا وزن اٹھاتا ہے, کیونکہ میں خیرات کے ٹکڑوں پہ نہیں پلا ہوا, اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں, تمہاری طرح چندوں پہ نہیں پلا ہوا. تو جس نے آنا ہے وہ اپنا شوق پورا کرے, وہ جانے اور انتظامیہ جانے, میرا کیا لینا دینا. میں نے کو ملیشیا بھرتی کی ہوئی ہے, لے آئے جتنے مرضی بندے, اس کا معاملہ پولیس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ تو لینا دینا نہیں. میرا کیس FIA میں ان کو خود جواب دوں انشاءاللہ. 5 لاکھ روپے انعام رکھا ہوا ہے. 5 لاکھ تو بھائی یہ میری ایک زلف کی قیمت نہیں بنتی. ہاں 5 لاکھ. یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا 14-15 سال سے جو کام کریں, کبھی انہوں نے رجوع کیا ہو اپنی بات پہ, غلطی تسلیم کی, یا کسی نے متوجہ کیا ہو آپ کو اور آپ نے اس کا اعلانیہ ابھی کوئی کہا کہ میں؟ بے شمار دفعہ میری ہی ویڈیو ہے انجینئر کے 5 رجوع, کسی اور عالم نے اپنا رجوع کبھی ریکارڈ نہیں کروایا, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا رجوع غلطی پہ ہوگا, جو غلطی نہیں ہے اس پہ رجوع کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. میرے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی بات کے اوپر رجوع کرنا؟ رجوع تب کروں گا جب غلطی ثابت ہوگی, ورنہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر کیا اللہ رجوع ریکارڈ کرائے گا اس بات کے اوپر کہ جب ہم عزت والے داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو ذلیل کہا یہودیوں کے ریفرنس سے, تو کیا اللہ رجوع ریکارڈ کروائے گا؟
اچھا یہ کہتے ہیں جی اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ، لعنت ہے تمہارے عقیدے کے اوپر، کیا اللہ اپنے نبی کی توہین کرے گا؟ ہوش کے ناخن لو، کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، تو کوئی ہمیں آر نہیں رجوع کرنے. میں نے رجوع کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے رجوع. سب سے بڑا میرا رجوع ابھی حالیہ ہی ہوا ہے. پہلے میں کہتا تھا مزارات پہ نہ جایا کریں، صرف قبروں پہ جائیں، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اب میں نے رجوع کیا ہے کہ آپ مزاروں پہ بھی جائیں، صرف اعلانیہ وہاں دعا کریں کہ اے اللہ جو ادھر بابا دفن ہے اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ کے کرتا رہا، جو سب کے سامنے کرتا رہا، وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں کریں، داتا دربار پہ کریں، سلطان بہو کے مزار پہ کریں، اجمیر پہ کریں. میری طرف سے اجازت ہے جائیں مزار کے اوپر. میں پہلے منع کرتا تھا، میں نے رجوع کر لیا. پہلے میرا یہ موقف تھا کہ جو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتا وہ بہتر ہے. پھر میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروایا، میں تو نہیں کاٹتا، میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی تھی اس کے لیے مٹھی افضل ہے، اور جو یہ سمجھتا تھا کہ نبی الاسلام کی نیچرل مٹھی تھی اور میری نیچرل لمبی ہوگی تو میں اتنی رکھوں گا نہیں کاٹوں گا، اس کے لیے وہ افضل ہے. تو میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا. اس طرح کے بے شمار رجوع ہیں جو میں نے ریکارڈ کروائے ہیں. لیکن جب غلطی ہوگی تو رجوع. ایک حدیث میں نے بخاری کی بیان کی، قرآن میں آیت نازل ہوئی نا کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لیں. اس کا شان نزول بخاری میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کے پھوپھی زاد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا ایک شخص کے ساتھ. نبی الاسلام کے پاس فیصلے کے لیے آیا. نبی الاسلام نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے. تو میں نے یہ بولا کہ وہ منافق تھا. ظاہر ہے کہ یہ منافقانہ ہی ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے. ایک ہفتے بعد ایک بندہ میری اکیڈمی آیا، میرا اسٹوڈنٹ، وہ کہنے لگا کہ اس حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ بخاری میں دوسری جگہ ہے، وہاں لکھا ہوا وہ انصاری صحابی تھا، تو آپ نے اسے منافق کیوں کہا؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے تو اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہا. اگر وہ صحابی لکھا ہوا ہے تو میں نے اسی دن رجوع ریکارڈ کرایا کہ جسے میں نے منافق کہا تھا وہ منافق نہیں تھا، وہ انصاری صحابی تھا. دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس نے رسول اللہ کے اوپر اس طرح کا جملہ کسا، تو میں نے رجوع کیا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے. وہ جس نے مخبری کر دی تھی، وہ جوڑے میں خط لے کے جا رہی تھی، ایک عورت مولا علی کو حضور نے پیچھے سے بھیجا، تو اس پہ حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یہ بدری صحابی ہے اور بدری کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہوئی ہیں. لیکن حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی، رجوع ریکارڈ نہیں کرایا حضرت عمر دا کہ ایک بدری صحابی نو تو منافق کیوں کیا ہے. اسی لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کفر اس پہ نہیں لوٹے گا. تو حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کفر ہے، لیکن وہ بدری صحابی تھا، دنیا سے مغلوب ہوا. تو اس طرح کے فتوے اگر حضرت عمر لگائیں اور وہ رجوع نہ ریکارڈ کرائیں، الٹا وہ امت کو بتایا جائے کہ یہ عقیدہ ہے. انجینئر صاحب کس کا نہ سوئے تم رجوع نہ سوئے تم. اچھا یہ بتائیں، یہ میں مذاق کے طور پہ کرتا ہوں. ہاں یہ جو آپ کے اہل حدیث کے علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کہتے ہیں نا میدان میں آ گئے، اور وہ جنگ کی شخصیت ایم پی معاویہ اعظم جس کا اپنا والد جو ہے ایک مطلب ایک فرقہ وارانہ فسادات میں مارا گیا، اور سیم اسی طرح ان کا بھی اسی طرح ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں آپ کے خلاف متحد ہو گئے؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے جو سارے اکٹھے ہو جائیں. میں کہتا ہوں جن بزرگوں ایک کا ذکر تو آپ نے آج خود لیا ہے، سرکار میں نے نام ہی نہیں لیا. لاہور کا نام لیا آپ نے؟ کس کا؟ اپنا نہیں نام تو نہیں میں نے لیا. جلالی وہ جلالی ذلات ہے نا، وہ تو آپ نے ذکر آپ نے اہل حدیث اور دیوبند کا. میں نے بھی نام نہیں لیا، میں نے بھی تو وہ بریلوی تھا نا، وہ تو بلا تھا. آپ نے سوال بریلویوں کا نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا دونوں نے. تو میرے بھائی بات یہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں جی جن بزرگوں کا نام یہ وضو سے لیتے ہیں نا، وہ قبر سے بھی نکلے نا اور کہ انجینئر صاحب جو آپ دین بیان کر رہے ہیں غلط ہے، کس طرح غائب کروں گا انہیں میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نٹ جان کے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کہیں نا کہ قرآن کی آیت غلط ہے. ایک بندہ ہوا میں اڑے نا اور کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن غلط ہے، میں کہوں گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ یہ جن لوگوں کے اوپر مور لگ جاتی ہے نا سورۃ الانعام میں، اگر مردے بھی قبر سے نکل کے ان سے باتیں کریں تب بھی ان کو ہدایت نہیں ملنی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی پہ مور لگائی ہے ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. وہابیوں نے آج تک میری کوئی ایسی غلطی ہائی لائٹ کی ہے جو قرآن و حدیث میں نہ لکھی ہوئی ہو اور میں وہ چیز اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں اور ان کے بزرگوں نے وہ نقل نہ کی ہو. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے کیوں ہیں، اسے کتابوں میں رہنے دو. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہو یہ آپ غلط بیان کر رہے ہو، ان کو پتہ ہے لکھا ہوا ہے. اب بخاری میں اگر 2812 لکھی ہوئی ہے
تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یعنی مولا علی کی پارٹی، اور تیری مخالف جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. تے پٹو امام بخاری نو، اور بلکہ اس تو بھی ود کے اللہ دے نبی دی حدیث ہوتے پٹنا جے ایمان برباد کرو، میرا کیا لینا دینا، میں تے ڈاکیاں. ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء روئے زمین پر آئے. ہم نے جتنا پڑھا قرآن مجید میں، جو مثلا علماء سے سنا، آپ سے سنا، باقی سے سنا، کسی ایک نبی نے بھی کسی دوسرے نبی سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ اس کی توثیق کی اور اپنا پیغام پہنچے. کیا وجہ ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے ایون کہ ودن سیکٹ 2 عالم دین بیٹھے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دونوں میں فساد ہوتا ہے اور پوری امت پناہ مانگتی ہے. دیکھیں انبیاء میں تو اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. انبیاء کی مثال دینا غلط ہے. انبیاء کے بعد تو صحابہ میں بھی جنگیں ہوئی ہیں. اتحاد امت اس طرح کا جو آپ چاہتے ہیں وہ قیامت تک نہیں ہوگا جب تک پیغمبر نہ دنیا میں موجود ہو. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اختلاف رائے کو علمی رہنے دیں، ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، اسلام سے باہر نہ نکالیں. یہ آپ ظلم کرتے ہیں. تو اختلاف رائے تو ختم نہیں ہو سکتا. وہ مولانا اسحاق صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یا تو پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا لوگ سوچنا چھوڑ دیں، یعنی پاگل ہو جائیں سارے، پھر بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ہانک لیں. یہ دونوں کام نہیں ہونے. اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل ظاہر ہے ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے، وہ اس میں رائے رکھ سکتا ہے اپنی.